بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر جب تم پورے کر چکو اپنے حج کے کاموں کو تو یاد کرو اللہ کو جیسے کہ تم یاد کرتے تھے اپنے باپ داداؤں کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ پھر کوئی آدمی تو اپنی دعاؤں میں یہ کہتا ہے کہ اے رب، اے رب ہم کو دنیا میں عنایت فرما، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور کوئی ان میں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہم کو دنیا میں بھی خوبی دے اور آخرت میں بھی خوبی دے، اچھی حالت عنایت فرما، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ انہی لوگوں کے واسطے حصہ ہے اپنی کمائی سے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں حق تعالی شانہ حج سے متعلق ایک بات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حج مکمل ہو جائے، حج کے مناسک پورے ہو جائیں، وہ کیسے پورے ہوں گے؟ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ أَيْ عِبَادَاتِ حَجِّكُمْ، یہ تفسیر ہے مناسککم کی۔ کیسے پورے ہو گئے؟ کب کہا جائے گا کہ حج کے مناسک مکمل ہو گئے؟ بِأَن رَمَيْتُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَحَلَّقْتُمْ وَطُفْتُمْ وَاسْتَقْرَرْتُمْ بِمِنَىٰ۔ 10 تاریخ یوم النحر کو چونکہ ایک ہی جمرے کی رمی ہے، وہ تم نے کر لی، حلق کروا لیا، طواف زیارت جو رکن حج ہے وہ کر لیا، اور اگر تمہارے ذمے تمتع و قران کی ہدی تھی وہ بھی اس دوران تم نے ذبح کر لی، اور اب 11ویں اور 12ویں تاریخ کو مینا میں تم ٹھہرے ہو جمرات ثلاثہ کی رمی کرنے کی غرض سے، تو وہ جو تم یہ 2 دن مزید ٹھہرے ہو اس میں اللہ کو یاد کرنا، اس میں تکبیر، تحلیل وغیرہ کرتے رہنا، اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرنا۔ اصل میں زمانے کفر کی یہ غلطی تھی کہ مکے کے لوگ عرفات تک نہیں جاتے تھے، جیسے میں نے ذکر کیا۔ ویسے ایک غلطی یہ بھی تھی کہ یہ لوگ حج کے مناسک سے فارغ ہونے کے بعد جب مینا میں ٹھہرتے تھے تو اپنے باپ داداؤں کے مفاخر اور ان کے کارناموں کے تذکرے کرتے تھے، اسی میں اپنا دن بتا دیتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم مینا میں قیام کرو تو اللہ کا ذکر کرو، جیسے کفر کے زمانے میں اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ وہ لوگ حج سے فارغ ہو کر مینا میں بازار لگاتے تھے، باپ داداؤں کی بڑائیاں اور فضائل بیان کرتے تھے۔ اللہ نے اس سے روکا اور فرمایا کہ حج کے مناسک سے فراغت پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کو یاد کرو، اور اسی کی بڑائی پر اپنے آپ کے شب و روز گزارو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، یہ سب پڑھتے رہو۔ یہ ہے اس آیت کا پیغام۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ بِالتَّكْبِيرِ وَالثَّنَاءِ، اللہ کو یاد کرو۔ یاد کرنے کی خاص شکل یہ ہے، ویسے اذکروا اللہ میں عموم ہے، لیکن کچھ عبادات ترجیحات کی شکل اختیار کر کے
بعض مواقع پر وہ افضل و انسب ہوتی ہیں، تو مناسک حج سے فراغت پر بالخصوص تکبیر، اللہ کی تعریف بیان کرو، کذکرکم آباءکم، جیسے کہ تم اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے تھے، ابھی نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے مصنف نے فرمایا کما کنتم تذکرونہم عند فراغ حجکم بالمفاخر، جیسے کہ تم حج سے فراغت پر مفاخر اور اپنے باپ داداؤں کی بڑائیوں کے تذکرے کرتے تھے، او اشد ذکرہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت کو یاد کرو، اس لیے کہ اللہ کو یاد کرنا یہ تمہارے لیے مفید ہے، باپ داداؤں کی بڑائیاں بیان کرنا کسی بھی کام کا نہیں ہے۔ اشد یہ افعل التفضیل ہے، اس کا مفضل علی نکالا کہ من ذکرکم ایاہم، ایاہم یعنی آباءکم، تمہارے باپ دادوں کے تذکروں سے زیادہ اللہ کا تذکرہ کرو۔ اب ایک بہت اچھی نحوی بحث کو یہاں سے حل کر رہے ہیں کہ وَنَصَبُ أَشَدِّ عَلَى الْحَالِ مِن ذِكْرِ الْمَنْصُوبِ بِأُذْكُرُوا، کہ اشد ذکرن کو منصوب پڑھا گیا ہے اس لیے کہ وہ حال بن رہا ہے اس ذکر سے، یعنی ذکرن سے جو منصوب ہے اذکرو کا مفعول مطلق ہونے کی بنا پر۔ اصل میں ایسا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ او ذکرن حال کونہ اشد من ذکرکم ایاہم۔ پھر سے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ او ذکرن اشد من ذکرکم ایاہم، تو یہ ذکرن منصوب ہے اذکرو کے مفعول مطلق ہونے کی بنا پر، اور اس ذکرن سے حال بن رہا ہے اشد۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ حال بن رہا ہے تو یہ مقدم کیسے آیا؟ حال تو مؤخر ہونا چاہیے تھا، جیسے کہ ابھی میں نے پڑھ کر سنایا کہ او ذکرن اشد، اس کا جواب دے رہے ہیں اذ لو تأخر لفظ اشد عن ذکرن، میں عبارت کا آپریشن کر رہا ہوں، اس کا تجزیہ و تحلیل کر رہا ہوں کہ اگر اشد کو حال ہونے کی بنا پر ذکرن کے بعد لاتے لکان صفتا لہو، تو التباس ہو جاتا اس کا کہ یہ ذکرن کی صفت ہے اور ہمیں اس کو صفت بنانا مقصود نہیں ہے بلکہ حال ہے۔ تو حال اگرچہ مؤخر آتا ہے لیکن یہاں اس کو مقدم کر دیا موصوف صفت کے التباس سے بچانے کے لیے۔ ترتیب ہوتی ذکرن اشد، لیکن ذکرن کو مؤخر کر دیا گیا اس لیے کہ موصوف صفت میں التباس نہ ہو۔ یہاں سے وہ اعتراض بھی دفع ہو جائے گا کہ ذکرن جب ذوالحال ہے اور ذوالحال معرفہ ہونا چاہیے تو یہاں یہ نکرہ کیسا آ گیا؟ جواب یہ ہے کہ تقدیم ما حقہ التأخیر یفید الحصر والتخصیص۔ تو ترجمہ پھر سے سنو، اشد کو منصوب بنایا گیا ہے حال ہونے کی بنا پر اس ذکرن سے جو منصوب ہے اذکرو کے مفعول مطلق ہونے کی بنیاد پر۔ پھر ایک سوال کا جواب آگے دیا کہ اگر اشد کو مؤخر لایا جاتا ذکرن سے تو اس میں موصوف صفت کا التباس ہو جاتا۔ اس کو یہاں ارشاد فرمانا چاہتے ہیں۔ چلیے اب جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی مینا میں جب تم استقرار ہو تو دعائیں کرو، دعا کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں، کچھ لوگ دعا کرتے ہیں جس میں صرف دنیا مانگتے ہیں اور کچھ لوگ دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں۔ فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا، آتی کے دو مفعول آتے ہیں، ہاں ایک مفعول نہ اور دوسرا مفعول نکالا نصیبنا، یہ ہمارے رب
تو ہم کو ہمارا مقرر کردہ حصہ دے دے فی الدنیا فیؤتاہ فیہا ای فی الدنیا، تو اس کو اس کا وہ حصہ، اس کا نصیب دے دیا جاتا ہے۔ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ وہ صرف دنیا اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ آخرت کے قائل ہی نہیں ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، اس لیے وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، خلاق بمعنی نصیب۔ لیکن اچھے لوگ وہ ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ای نعمتاً، یہ نعمتاً حسنتاً کی تفسیر کی، اور بعض مفسرین نے لکھا حسنتاً ای صحتاً وکفافاً وتوفیقاً صالحاً وذریۃً طیبتاً وزوجتاً صالحتاً، یہ سب حسنتاً فی الدنیا کی تفسیر ہو گئی۔ وفی الآخرۃ حسنتاً، وہ ہے ثواباً ورحمتاً ورؤیت اللہ تعالی ومصاحبت الانبیاء۔ مفسر نے صرف ایک جملہ ذکر کیا، ہی الجنت وقینا عذاب النار بعدم دخولها۔ کہتے ہیں وَهَذَا بَيَانٌ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ، یہ مشرکین کی حالت کا بیان ہے پہلے ٹکڑے میں، وَلِحَالِ الْمُؤْمِنِينَ، اور دوسرے ٹکڑے میں مومنین کی حالت کا بیان ہے کہ وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتاً وفی الآخرۃ حسنتاً مانگتے ہیں۔ یہ حالت کیوں بیان کی گئی، اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا والقصد بذکر هذه الحالۃ، میں ضمیر کا مرجع کھول رہا ہوں، الحث علی طلب خیر الدارین، یہ کہنے کا منشا ہے کہ دارین کی خیر مانگنے پر ابھارا جا رہا ہے کہ صرف اللہ سے دنیا مت مانگو، اس سے دنیا اور آخرت دونوں کو طلب کرو، کما وعد بالثواب علیہ بقولہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا۔ کیسے پتا چلا کہ دارین کی خیر مانگنے پر ابھارا جا رہا ہے؟ کہا اسی لیے تو ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی، ایسے لوگوں کو ثواب کا وعدہ کیا گیا کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، من کو کہیں کوئی شخص تبعیضیہ نہ مان لے، اس لیے کہ انسان کے اعمال میں سے بعض ہی کا تھوڑا بدلہ ملتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، تو کہیں کوئی نصیب مما میں من کو تبعیضیہ نہ مانے، اس لیے من کو تعلیلیہ مان کر تفسیر کی کہ من اجل ما کسبوا۔ یہ ہے دخل مقدر کا جواب، یہ ہے وجہ مقدر کہ ان کے لیے نصیب ثواب ہوگا ان کے اعمال کی وجہ سے، خاص طور پر سیاق و سباق میں جو چل رہا ہے ما کسبوا ای عملوا من الحج والدعاء، جو حج کے مناسک ادا کیے، دعائیں کی، اس پر ان کو بدلہ ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلدی جلدی حساب کرتا ہے، اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو جانتا ہے سارے اعمال و اخلاق و عادات و آداب و اطوار و معاشرت و عبادات کو، لیکن بندوں کے سامنے عدل کا اظہار کرنے کے لیے وہ حساب کرے گا۔ یحاسب الخلق کلہم فی قدر نصف نہار من ایام الدنیا، وہ پوری مخلوق کا حساب کر لے گا دنیا کے دنوں میں سے نصف دن ہی میں۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، بلکہ ایک روایت میں تو آیا کہ ایک لمحے کی مقدار میں، ہاں لمح البصر کی مقدار میں، یہ گویا اس کی عظم قدرت سے کنایا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جس کی یہ صفت ہو کہ وہ ایک پل جھپکنے میں حساب کر لیتا ہے، ضروری ہے کہ اس سے ڈرا جائے، ضروری ہے کہ اس کا تقوی اختیار کیا جائے، اور ضروری ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ میرا محاسب عجیب ہے کہ وہ ایک پل جھپکنے میں حساب کر لے گا، اور یہ حساب اس موقف کے ختم ہو جانے کے بعد ہوگا جس موقف میں سورج سروں کے قریب آ جائے گا، پسینہ بہہ جائے گا، اور جہنم مخلوق کے آزو بازو آ جائے گی، ملائکہ مخلوقات کا احاطہ کر لیں گے، 7 صفیں ہوں گی جو حائل ہو جائیں گے مخلوق اور جہنم کے درمیان۔ جس قسم کے لوگ ہوں گے اس اعتبار سے معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ
احوال قیامت سے ہم سب کو سلامتی اور عافیت مقدر فرمائے۔ اس کو کہتے ہیں کہ واللہ سریع الحساب یحاسب الخلق کلہم فی قدر نصف نہار من ایام الدنیا لحدیث بذالک۔ فی قدر کا لفظ لائے کہ حقیقت میں وہاں کوئی نہار اور لیل نہیں ہوگا، بس اتنی مقدار ہوگی، اور وہ بھی ہم کو سمجھانے کے لیے۔ اور اس سلسلے کی حدیث وارد ہوئی ابن عباس کی کہ انما الحساب ضحوة لیقیل الاولیاء مع الحور والاعداء مع الشیاطین مقرنین، کہ حساب یہ چاشت کے وقت ہوگا تاکہ اولیاء یہ حور کے ساتھ اپنا قیلولہ کر لیں، اور اعداء اسلام، اعداء اللہ، یہ سب شیاطین کے ساتھ جکڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ پاک حساب نپٹائے گا۔ اس میں جو فرمایا گیا کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں حسنتن کو مانگتے ہیں۔ حسنتن، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طالبان دنیا کی اس میں تعریف ہو رہی ہے جبکہ وہ طالبان آخرت بھی ہوں، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ آیت کریمہ میں آتینا کا مفعول بھی تو حسنتن ہے، نہ کہ دنیا ہے۔ ربنا آتینا دنیا نہیں ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنتن ہے۔ تو مطلوب تو ہے حسنتن، دنیا تو ظرف طلب ہے، اس لیے فی الدنیا، تو فی الدنیا مفعول فیہ ہے، دنیا مطلوب نہیں ہے، مطلوب تو حسنہ ہے۔ مطلب یہ ہو گیا کہ وہ لوگ اس کے طالب ہیں کہ ہم کو دنیا میں رہتے ہوئے حسنہ، یعنی وہ حالت جو آپ کے نزدیک مستحسن اور پسندیدہ ہو، عنایت کی جائے، اور اصل پسندیدہ حالت اعمال حسنہ ہیں۔ تو بالذات اعمال حسنہ، توفیق صالح، یہ مطلوب ہے، اور دنیا کا جس قدر حصہ ان اعمال حسنہ میں دخیل ہو، جیسے اعمال حسنہ میں ادائیگی زکوٰۃ، انفاق فی سبیل اللہ ہے تو مال کی ضرورت پڑے گی، اور قیام فی الصلاۃ، حج، اللہ کے راستے میں چلنا، یہ حسنتن ہے، لیکن اس کے لیے صحت کی ضرورت ہے، تو مال اور صحت وغیرہ اس حسنہ کے تابع ہو کر بالعرض اور بالغیر مطلوب ہوں گے۔ تو سامان دنیا مطلوب بالذات نہیں ہیں، وہ مطلوب ہیں اس لیے کہ وہ وسیلہ اور ذریعہ ہیں اس حسنہ کے لیے جو مطلوب ہے۔ اگر طلب دنیا میں حلال و حرام کے حدود شکستہ نہ کیے جائیں تو اباحت کا حکم ہے، مگر مباح شرعی ہونے سے مطلوب شرعی ہونا بھی لازم نہیں آتا، یہ بھی ذہن میں رکھا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں، پھر جو کوئی جلدی چلا گیا منا سے، یعنی تیسرے دن 10، 11 اور 12 کو 10 کے بعد 2 دن اس لیے فی یومینی، تو وہی ان میں چلا گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور جو کوئی رہ گیا ومن تأخر، یعنی اگر وہ 13ویں تاریخ کو بھی رمی کرنے کے لیے رک گیا تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ وہ تقوی کی وجہ سے رک گیا ہو، دکھانے کے لیے نہ رکا ہو۔ اس کو فرمایا گیا کہ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان لو بے شک تم سب اسی کے پاس جمع ہونے والے ہو۔ اس میں رمی جمار کے باب میں ایک حکم بیان فرمایا گیا کہ 10، 11، 12 یہ 3 دنوں کی رمی تو واجب ہے، 13ویں کی رمی اختیار دیا گیا ہے، استحباب ضرور ہے۔ اب اگر کوئی 12 تاریخ کے غروب آفتاب سے قبل حدود منا سے نکل جاتا ہے تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں،
اور اگر کوئی 13ویں کو بھی رک جاتا ہے تو وہ بھی بڑی اچھی بات ہے، بس شرط یہ ہے کہ اللہ کی نسبت پر رکے۔ دیکھیے وَاذْكُرُوا اللَّهَ بِالتَّكْبِيرِ عِنْدَ رَمْيِ الْجَمَرَاتِ، رمی جمرات کے موقع پر اللہ اکبر بولو، لبیک مت بولو، ورنہ جمرہ یہ شیطان کی ایک منظر کشی ہے، تو کہیں شیطان یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس آ کر لبیک کہہ رہے ہیں، اس لیے فرمایا کہ بالتکبیر جب رمی جمرات کیا جائے گا۔ اسی لیے فقہا نے لکھا کہ جمرے کی رمی کرتے ہی تلبیہ ختم ہو جائے گا اور اب تکبیر شروع ہوگی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، جی تو بالتکبیر عند رمی الجمرات فی ایام معدودات، یہاں ایام معدودات سے مراد ایام التشریق الثلاثہ، ایام تشریق جو 3 ہیں، 11 اور 12 اور اس سے پہلے 10، ہاں اس میں اللہ کو یاد کرو، اور یا تو 11، 12 اور 13 نمازوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرو، اور اسی طرح قربانی ذبح کرتے وقت، رمی جمار کے وقت، ہر موقع پر فمن تعجل ای استعجل بالنفر من منی، جو شخص منا سے روانگی میں جلدی کرے، جلدی کا یہ مطلب نہیں کہ 10 تاریخ کو ہی روانہ ہو جائے، آگے فرمایا نا فی یومین، یعنی 10 کے بعد کے 2 دن، مطلب 11ویں اور 12ویں، ای فی ثانی ایام التشریقی بعد رمی جمارہ، ایام تشریق کے دوسرے دن، اس کے رمی جمار کے بعد جو وہاں سے رخصت ہونا چاہے، جلدی چلے جانا چاہے، فلا اسم علیہ ای بالتعجیل، تو جلدی کرنے میں اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ومن تأخر بها، اور اگر کوئی 12 تاریخ کے بعد بھی رکتا ہے، حتی بات لیلۃ الثالث، یہاں تک کہ وہ 13ویں کی رات بھی وہاں گزارتا ہے، وہ رما جمارہ، اور 13 تاریخ کو بھی رمی کر لیتا ہے، جمارہ ای جمار الیوم الثالث فلا اسم علیہ بذالک، تو یہ جو فلا اسم علیہ آیا، یہ تعبیر ہے اس کی کہ ہم مخیرون فی ذالک، اس میں ان کو اختیار ہے۔ 3 جمرات کی رمی ہوگی، 11، 12 کو اور چاہے تو 13 کو بھی۔ علماء نے بہت اچھی حکمت لکھی کہ جمرات ثلاثہ بمنزل مداخل شیطان ہے، اس لیے کہ شیطان کے مداخل 3 ہیں، قوت نظریہ، قوت شہویہ اور قوت غضبیہ، تو تینوں جمرات کی رمی کروا کر مداخل شیطان ثلاثہ کو پتھر مارے جا رہے ہیں اور انہیں مغلوب کیا جا رہا ہے۔ اور ایام تشریق بمنزلہ مراتب نفس کے ہیں، نفس کے 3 مرتبے ہیں، امارہ، لوامہ، مطمئنہ، اور عید کے دن جمر عقبہ کی رمی یہ نفس امارہ کے تزکیے کے لیے ہے، تاکہ وہ فطرت کی طرف آ جائے، اور اس کا امر اہم ہے، مقدم ہے، اس لیے اس کو عید کے دن صرف ایک ہی جمرے کی رمی کروائی گئی۔ فرماتے ہیں وَنَفْيُ الْإِثْمِ لِمَنِ اتَّقَى، یہ نفی الاسم مقدر مان کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ مبتدا مقدر ہے، اور لمن اتقا یہ اس کی خبر ہے کہ یہ جو اختیار دیا گیا اور 13ویں تاریخ کو بھی رکنے کی اجازت دی گئی اور اس کو استحباب پر محمول کیا گیا، یہ گناہ کا نہ ہونا اس شخص کے لیے ہے جو لمن اتقى اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہو، فی حجہ، اپنے حج میں، ہاں اللہ سے ہر موقع پر تقوی پیش نظر رکھ کر چلو، لِأَنَّهُ ای لمن اتقى جو ہے، من اتقى، وہی الحاج علی الحقیقہ، تقوی کو پیش نظر رکھنے والا ہی حقیقت میں حاجی ہے، ورنہ ریاکاری کرنے والا دنیا کی نظر میں اگرچہ حاجی ہو لیکن اللہ کی نظر میں وہ حقیقت میں حاج نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ فِي الْآخِرَةِ فَيُجَازِيكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ، وہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔